السلام علیکم محترم خواتین و حضرات. آج کل کے ماحول میں جو سب سے زیادہ مسئلے ڈاکٹروں کو رپورٹ ہوتے ہیں وہ فلیچولنس یا گیس کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ جی میرا پیٹ پھولتا ہے, میرا پیٹ سوجتا ہے, مجھے گیس کی شکایت ہوتی ہے, اس کی وجہ سے کٹی ڈکاریں آتی ہیں اور اس کی وجہ سے کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا اور بار بار واش روم جانا پڑتا ہے. یا تو بعض اوقات یہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ڈپریشن ہونے لگتا ہے اور بہت سے لوگ عرف عام میں ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میری گیس جو ہے میرے سر کو چڑھ جاتی ہے, یعنی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا جو نیند کا سائیکل ہے, ان کی جو نارمل ڈے ٹو ڈے روٹین ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آج اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو جنرل میئرز ہیں دوائیوں کو چھوڑ کے, کہ وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنا کے آپ گیس کے جو مسائل ہیں ان سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں. جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انڈیویجولائز کریں ذرا, کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ آ کے پرہیز کا پوچھتا ہے یا کن چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے. سو یہ ایک انڈیویجول پروسیس ہے, مطلب کسی کو سبزی سے بھی ہو سکتا ہے, کسی کو جو ہے عربی کچالو وغیرہ اس سے ہو سکتا ہے, کسی کو لوبیا سے جو آپ کا ٹریگرنگ ایک فیکٹر ہے, کسی کو کھیرے سے یا گوبھی سے ہو جاتا ہے, کسی کو دالوں سے ہو جاتا ہے. سو آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ٹریگرنگ فیکٹر کون سا ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ شکایت یا فلیچولنس کی یا گیس کی یا بلاٹنگ کی یہ زیادہ ہو جاتی ہے. سو اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ انڈیویجولی انسان کی باڈی ایسی ہے, اس کا انٹرنل سٹرکچرز اور اس کی جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے باڈی کا وہ ایسے ہے کہ مختلف چیزوں کو رسپانس مختلف ہو سکتا ہے. مطلب ایک چیز ایک انسان کے لیے اچھی ہو سکتی ہے, وہی چیز اگر دوسرا انسان استعمال کرے اس سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. جس طرح کے مختلف قسم کے فروٹس یا سبزیاں, یا کچھ لوگ چاول کا استعمال کریں تو ان کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے, کچھ لوگ چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. سو انڈیویجولی آپ خود سے آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ کون سی ایسی خوراک ہے یا کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ کے گیس کے اور فلیچولنس کے یہ مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان چیزوں کی روک تھام کر کے, تو آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور آپ کے ہاضمے کا سسٹم جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے. پھر آتے ہیں جنرل چیزوں کی طرف. جنرل جو چیزیں ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا ہے پھر بھی آپ کو ہوتا ہے, سو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہمارے چیونگ کا عمل ہے, کہ جب ہم خوراک کرتے ہیں اس کو پراپرلی چیو کیا جائے, اس کو پراپرلی چبایا جائے, اس کو پراپرلی گرائنڈ کر کے اور اپنے نوالے پہ ٹائم لگائیں, اس کو پراپر طریقے سے اپنے منہ میں وہ موائسٹ ہو, وہ چرن ہو جائے, وہ سمیش ہو جائے, وہ کرش ہو جائے اور ساری آپ کی خوراک جو ہے وہ ہضمے کے قابل ہو, تو آپ کو یہ مسئلے کم سے کم ہو جاتے ہیں. پھر خوراک کی اگر بات کریں تو ایسی خوراکیں کہ جن میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوں یا جن میں فیٹس زیادہ ہوں, ان سے آپ کو یہ شکایت زیادہ ہو سکتی ہے. کیونکہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, اس کے ساتھ جو مختلف قسم کی سویٹنرز ہیں, اس کے ساتھ جو مختلف قسم کے سویٹس ہیں, ایون جو جن چیزوں میں کاربوہائیڈریٹس کا بہت زیادہ ایک مقدار ان کی ہو, اس کے ساتھ آپ کو فلیچولنس زیادہ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو دودھ, دہی, لسی, مکھن کے ساتھ بھی ہوتی ہے, کیونکہ ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو کاربوہائیڈریٹ کی مقدار ہوتی ہے وہ جا کے آپ کے گٹ میں ان میں فرمنٹیشن ہوتی ہے, اس پہ بیکٹیریا عمل کرتے ہیں اور وہ بیکٹیریا فرینڈلی بیکٹیریا ہوتے ہیں, اس کو ڈائجسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمنٹیشن کے ساتھ گیس بنتی ہے اور آپ کا پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے. اور ساتھ میں ایئر انہیلیشن جو ہے وہ کم سے کم رکھیں, کیونکہ جو آپ کھاتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایئر بھی اندر لے کے جاتے ہیں. جب آپ سانس لیتے ہیں ایئر بھی اندر جاتی ہے اور وہ ایئر ہم انہیل بھی کرتے ہیں اور وہ ہمارے اسٹمک میں بھی جاتی ہے. سو جب بھی آپ کھائیں آرام سے سکون سے بیٹھ کے, اپنا سانس آپ کا پھولا نہ ہو, آرام سے بیٹھ کے اور آپ آرام سے کھائیں, کوئی جلدی کی بات نہیں ہوتی. عجلت میں جو کھانا ہوتا ہے اس سے آپ کو نہ تو آپ پراپرلی چیو کر سکتے ہیں, آپ بڑے بڑے نوالے نکل رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ آپ ایئر اندر لے رہے ہوتے ہیں, تو ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو یہ پھول جاتا ہے. اسی طرح خواتین و حضرات, پھر جو آپ کی کوالٹی آف فوڈ ہے اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ نرم سبزیوں کا, پھلوں کا, ایون اگر آپ گوشت کا استعمال کرتے ہیں بالکل کیا کریں, دالوں کا استعمال کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اچھی پکی ہوئی اور اچھے طریقے سے بنی ہوئی, اور آپ اچھے طریقے سے اس کو چبا کے کھائیں تو آپ کو یہ پرابلم کم سے کم ہو جاتی ہے. اس دوران میں جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں یا اس کے ساتھ سویٹنرز وغیرہ یا کھانے کے ساتھ چائے وغیرہ لینا جو ہے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس سے آپ کی بلاٹنگ جو ہے وہ بڑھتی ہے. پھل, سبزیاں, ریشے دار جو چیزیں ہیں جن میں ریشہ ہے, جن میں فائبر ہے, اس کا استعمال اگر آپ زیادہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا پیٹ اعتدال کے ساتھ رہتا ہے, آپ کے پیٹ میں گیس کی پروڈکشن کم ہوتی ہے, آپ کا پیریسٹالسس جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے, اور آپ ڈکار کے ذریعے یا ہوا کے اخراج کے ذریعے جو ہے تو ان گیسوں سے نجات پا سکتے ہیں, اور آپ کا پیٹ جو ہے وہ پھولتا بھی نہیں ہے, سوجتا بھی نہیں ہے, آپ کو ان چیزوں کے مسائل جو ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں. پھر خواتین حضرات بات آتی ہے آپ کے ایکسرسائز پہ, کہ جب آپ کھاتے ہیں تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی کچھ قدم چل لیا کریں تو آپ کی یہ پرابلم جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے. جن لوگوں کو یہ پرابلم زیادہ ہیں, دوائیوں کی طرف اگر ہم آئیں
تو کچھ گھریلو چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جن میں ادرک، زیرہ، اجوائن وغیرہ یہ چیزیں یہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے کھانوں میں، یا اس کے بعد منٹ وغیرہ کا کہوا اگر آپ پی لیں، ایسی چیزوں سے جو ہے آپ کی گیس کی پروڈکشن کم سے کم ہو جاتی ہے۔ آتے ہیں دوائیوں کی طرف۔ جن لوگوں کے گال بلیڈر کی سرجری ہوئی ہے یا جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہے، ان لوگوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو دوائیاں لینی پڑتی ہیں۔ دوائیوں میں آپ پرو موٹیلیٹی ڈرگ لے سکتے ہیں، جس میں ڈومپیریڈون وغیرہ، میٹاکلوپرامائڈ وغیرہ ان چیزوں کے ساتھ کم ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں H2 بلاکرز یا اینٹاسڈ جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی گیس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ خصوصاً جو اینٹاسڈ سیرپ یا چبانے والی ٹیبلٹس ہوتی ہیں، وہ جیسے ہی ان میں کاربونیٹ ہوتا ہے اور وہ جیسے آپ کے اسٹمک میں جاتا ہے، وہ ایسڈ کے ساتھ مل کر اور کیلشیم کاربونیٹ اور یہ چیزیں مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ بناتی ہیں، اور آپ کی گیس جو ہے وہ ڈکار کے ذریعے اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ آپ کی گیس کی پروڈکشن جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے۔ اور جو ایک اور بنیادی چیز ہے وہ ہے آپ کا سٹریس لیول۔ اپنی نیند کا خیال رکھیں، اپنی آرام کا خیال رکھیں، اپنے مائنڈ کو فریش رکھیں، کسی اچھی ایکٹیویٹی میں خود کو انڈلج کریں، اور سوچنا جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ ہو، تو اس سے جو ہے تو آپ بے شک یہ مسائل جو ہیں ان سے ایزیلی نجات پا سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ یقیناً اپنے دوستوں تک، اپنے جاننے والوں تک، اپنے چاہنے والوں تک یہ ضرور پہنچائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔